يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم سب کو ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا. ایمان اور اسلام کی ایک عظیم دولت اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی. دنیا میں لاکھوں کروڑوں نہیں کھربوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار سے غافل اور ناواقف. ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا. اتنا ہی نہیں، زندگی گزارنے کے لیے قرآن جیسی مکمل اور عظیم کتاب، بلکہ ایک مکمل انسائکلوپیڈیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ایک عظیم تحفہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا. قرآن اور سنت رسول اللہ، یہ دونوں اتنا عظیم سرمایہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو میں ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے. چاہے وہ آپ کی عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرات ہوں، یا آپ کی پرسنل لائف، آپ کی اپنی نجی زندگی ہو. زندگی کے ہر پہلو، ہر شعبہ اور ہر ڈپارٹمنٹ کو قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، چوتھا پارہ سورۃ النساء کی پہلی آیت اور سورۃ الاحزاب 22ویں پارے کی آخری آیت ہے. یہ آیتیں وہ ہیں جو عام طور پر نکاح کی مجلس میں خطبہ نکاح پڑھنے سے پہلے قاضی صاحب ان 3 آیتوں کو پڑھتے ہیں. یہ 3 آیتیں ہم برسوں سے سنتے ہیں. برسوں نکاح کی مجلسوں میں ہم شرکت کرتے ہیں. نکاح کی مجلسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نے ان آیتوں کو پڑھا. لیکن آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ آیتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ جو ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے، معاشرتی زندگی جو ہوتی ہے، اس کو گزارنے کے بہترین گڑ اور بہترین طریقے ان آیتوں میں بیان کیے گئے. چنانچہ آج ہم ان آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تینوں آیتوں میں سب سے پہلے ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی گئی. کیوں؟ میرے بھائیو، جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے
اس کو پھر دنیا کی کسی طاقت سے یا پولیس وغیرہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں میں اپنے پالنہار اپنے پروردگار کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے تو دنیا سے کرائم اور گناہ خود بخود ہی ختم ہو جائے۔ آج انسان چوری کرنا چاہتا ہے، چوری کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ ڈر ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہاتھ وہیں سے روک لے گا، چوری نہیں کرے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، غلط بات اپنے کانوں سے نہ سنے گا، نہ بولے گا، نہ دیکھے گا، اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو تینوں آیتیں جو تلاوت کی جاتی ہیں اس کے شروع میں یہی بات کہی گئی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایک آیت میں فرمایا حق تقاتی، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم اسلام والے ہو، ایمان والے ہو، مسلمان۔ تمہاری موت اس حالت میں نہ آئے کہ نعوذ باللہ تم ایمان سے محروم ہو جاؤ۔ تاکید کی گئی اس کی، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب مرو تو ایمان ہی کی حالت میں مرو۔ دوسری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو تو درست بات کرو، جب بھی بات کرو تو درست بات کرو۔ تم اگر درست بات کرو گے تو نتیجے میں کیا ملے گا وہ اللہ نے آگے خود بیان کیا، لیکن بتایا کہ بات کرو تو درست بات کرو، تمہاری زبان میں مٹھاس ہو، تمہاری زبان میں باتوں میں سچائی ہو، تم اپنی گفتگو سے لوگوں کے دلوں کو چیرو مت، ایسی کوئی زبان نہ بولا کرو کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کا دل زخمی ہو جائے۔ اس لیے کہ عربی میں کہاوت ہے جرح الکلام اشد من جرح السہام، زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ تیروں کے زخم سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں میرے بھائی، ہماری بول چال کیسی، ہم اپنی بات چیت میں نامعلوم بول کے چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اپنی زبان سے کتنے لوگوں کا دل دکھا کے بیٹھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چنانچہ اس آیت میں نکاح کے موقع پر جو آیت پڑھی جاتی ہے، اس آیت میں یہ کہا گیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کرو۔ اگر تم یہ کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اپنی زبان میں درستگی اور سچائی پیدا کرو گے، تو اللہ نے ایمان کے انعام کے طور پر فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے تمام کاموں کو درست کر دے گا، تمام کاموں کو، چاہے تمہارے پرسنل کام ہو اٹکے ہوئے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان تمام اعمال کو، تمہارے تمام کاموں کو اللہ درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ انسان استغفار پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے تم اپنی زبان کو درست کرو، ہماری طرف سے انعام کے طور پر تمہیں یہ ملے گا، یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کو درست بھی کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے بہت بڑا فائدہ پا لیا، سب سے بڑی کامیابی اس نے پا لی، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو اعمال کی درستگی یہ زندگی کا بہت بڑا اسلوب ہے میرے بھائی۔ پھر تیسری آیت جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے وہ سورۃ النساء، چوتھا پارہ، اس کی پہلی آیت۔ میرے بھائیو، سورۃ النساء قرآن کریم کی وہ صورت ہے کہ جس میں معاشرتی زندگی کے بڑے بڑے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ سورۃ النساء کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، سورۃ النساء کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں کہ مسجدوں میں کم از کم سال میں ایک مرتبہ اپنے امام صاحب سے آپ اس کا ترجمہ پڑھیے، سنیے، اور اپنے گھر کے مستورات کو سنائیے۔ سورۃ النساء بہترین اسلوب اور طریقے اس میں بیان کیے گئے، اصلاح معاشرہ
اگر آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو معاشرے کے زیادہ تر اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان کیے۔ آج تو عام طور پر آج ہمارے معاشرے میں وراثت کا مسئلہ جو چلتا ہے میرے بھائیوں، وراثت کے مسئلے میں ہم بہت زیادہ پیچھے رہ گئے۔ بہنوں کے حقوق کے مسائل، بھائیوں کے آپس کے حقوق کے مسائل، والد صاحب کے انتقال ہو گئے، برسوں گزر گئے، آج تک ان کی پراپرٹی کا بنٹوارا نہیں ہوا، تقسیم نہیں ہوئی۔ ایک بھائی کاروبار کو بڑھا رہا ہے، بعد میں یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں نے ہی اپنے کاروبار کو بڑھایا ہے، دوسرے کچھ بھائیوں نے کچھ کام تو کیا نہیں ہے، پھر وہی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ پورا رکوع یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ پورا رکوع ہے میرے بھائیوں۔ حفاظ کرام سے پوچھئے کہ یہ رکوع حفظ کرنا اور یاد کرنا کتنا مشکل پڑتا ہے۔ اس پورے رکوع میں وراثتی اصول بیان کیے گئے۔ تو سورۃ النساء اس کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ دیکھیے اس آیت میں بھی پہلے اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان والو تم اپنے اس اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اس اللہ نے اسی ایک نفس سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ماں حوا کو بھی پیدا کیا۔ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر پوری دنیا کا نظام اور سسٹم چلایا کہ اسی دو انسانوں سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اور ماں حوا سے وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دو سے پیدا کی۔ میرے بھائیو، دنیا میں انسانوں کا پہلا نظام اللہ نے حضرت آدم سے چلایا۔ حضرت آدم کو پیدا کیا، جنت میں رہ رہے ہیں، جنت کی تمام نعمتیں حضرت آدم کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ادھورا پن محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مسنگ ہے۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں سو رہے ہیں، اللہ نے ان کی پسلیوں سے ماں حوا کو پیدا کیا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، اپنے جیسا ایک انسان جب اپنے قریب میں دیکھا تو فوراً نفس ان کی طرف مائل ہو گئے، جی ان کی طرف لچکنے لگا، مچلنے لگا۔ اللہ نے کہا خبردار، جب تک تمہارا نکاح نہ کر دیا جائے ان کے ساتھ تب تک ان سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود نکاح کا انتظام کیا حضرت آدم اور حضرت حوا کا۔ اسی کو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک نفس سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی سے ان کا جوڑا پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس کے بعد بہت سارے مرد اور عورتوں کا نظام اور سسٹم ہم نے چلایا۔ چنانچہ سسٹم کیسے چلا؟ ماں حوا کے پیٹ سے ایک ساتھ دو لڑکے پیدا ہوتے تھے، پھر دوسری مرتبہ میں ایک ساتھ دو لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، اور نکاح کراس میں کرایا جاتا تھا۔ پہلے جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ، اور اس میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح ایک لڑکے کے ساتھ۔ کراس میں نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کراتے تھے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی، دوسری مرتبہ میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور کراس میں پھر ان کا نکاح کرایا جاتا تھا، اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا یہ سلسلہ چلایا۔ اسی کو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو۔ کون سے اللہ سے؟ اس اللہ سے جس کے نام پر تم آپس میں ایک دوسروں سے سوال کرتے ہو۔ اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام پر تم آپس میں ایک دوسروں سے سوال کرتے ہو۔ والارحام، یہ بہت بڑا جملہ ہے میرے بھائی۔ والارحام، اللہ فرماتے ہیں صلہ رحمی، اس سے بھی ڈرو، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں انا اللہ انا الرحمن انا الرحیم فخلقت الخلق۔ پوری حدیث لمبی میرے بھائی۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں نے صلہ رحمی کو پیدا کیا۔ میں نے
تمام مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں نے صلہ رحمی کو پیدا کیا، فشققت بہا، اس صلہ رحمی کو میں نے اپنے ساتھ ملا دیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں جو صلہ رحمی کرے گا، آپس کے تعلقات کو جوڑے گا، وہ مجھے جوڑے گا، جو صلہ رحمی کو توڑے گا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے توڑ دے۔ آپ اندازہ لگائیے اس سے میرے بھائی، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ صلہ رحمی، یہ صلہ رحمی کی بات اللہ اس آیت میں کیوں ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہی آیتیں ہم نکاح کے موقع پر کیوں پڑھتے ہیں میرے بھائیوں؟ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ نکاح صرف جنسی تسکین کو پورا کرنے کا نام نہیں، جسم کی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دو خاندانوں کو ملانے کا نام ہے، صلہ رحمی کو آگے بڑھانے کا نام ہے، اسی کا نام نکاح ہے۔ وہ صرف ایک دن کی خوشی کا نام نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا من نکاح، نکاح کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا سرور شہر، لزوم مہر، غموم دہر، اذا دہر۔ چار چیزیں فرمائی۔ سرور شہر، ایک مہینے کی خوشی ہے، دعوتیں کھا لو رشتہ داروں کے وہاں جا کر ایک مہینے کی، پھر اس کے بعد ذمہ داریوں کا بہت بڑا بوجھ آنے والا ہے۔ اب تک تو زندگی جیتے تھے غفلت کے ساتھ، رات کو 12 بجے بھی گھر آ گئے، 1 بجے بھی گھر آ گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، چائے شائے پر بیٹھے رہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ رات اتنی دیر کہاں گئے تھے۔ اسی لیے فرمایا اب تک غفلت والی زندگی تھی، اب ذمہ داری والی زندگی آ رہی ہے، اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہے، گھر میں کسی کی لڑکی کو بیوی بنا کر لا رہے ہو، اس کی بھی ذمہ داری سنبھالنی ہے، اللہ نے چاہا تو اولاد ہوگی تو اولاد کی ذمہ داری بھی سنبھالنی ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری تو پہلے ہے ہی ہے۔ چنانچہ فرمایا سرور شہرین، ایک مہینے کی خوشی ہے، لزوم مہرین، مہر لازم ہے، مہر بھی ادا کرنی ہے۔ اور مہر میرے بھائیو، اللہ ہماری اس کوتاہیوں کو معاف فرمائے، شادیوں کے اندر ہزاروں لاکھوں روپیہ ہم خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب مہر دینے کی بات آتی ہے تو پوچھتے ہیں مولانا کم سے کم مہر کتنا ہوگا؟ 5,000 10,000، ارے سوچو تو صحیح، 10,000 میں ہم بقرعید کے موقع پر ایک بکرا بھی نہیں لاتے میرے بھائی۔ کسی کو بیوی بنا کر اپنے گھر میں لا رہے ہو تو کم از کم اس کی حیثیت کو تو سمجھو۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند میں فرمایا کرتے تھے، میں تو جب نکاح پڑھانے جاتا ہوں فرماتے تھے کہتا ہوں کہ صحیح مہر ادا کرو تب جا کے میں نکاح کو پڑھاؤں گا۔ کسی کی لڑکی کو بیوی بنا کر تم اپنے گھر میں لا رہے ہو اور تمہاری مہر کا کیا انتظام ہے؟ اور اتنا ہی نہیں، آگے اور ہماری غفلت کو سنیے میرے بھائیو، سوچتے ہیں کہ مہر اگر ادھار رکھی جائے تو پہلی رات بیوی کو جا کر کہیں گے کہ مہر ادھار ہے، بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں گے، وہ بھی آپ کی حیثیت کا اندازہ لگا لیں گے۔ 10,000 دینے کی طاقت نہیں ہے اور کرنے ہیں نکاح کرنے چلے۔ لہذا میرے بھائیو صحیح مہر ادا کی جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سرور شہرین، ایک مہینے کی خوشی، لزوم مہرین، لزوم مہرین، مہر لازم ہے، غموم دہرین، زمانے کا غم ہے پھر اس کے بعد اگر صحیح زندگی نہیں گزاری تو، لیکن اگر زندگی اسلامی شریعت کے مطابق، قرآن کے احکام کے مطابق، آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق آپ کی پرسنل لائف، حضور کی پرسنل لائف دیکھیے کیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا، پھر اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے، کیسے ماحول میں، کس سچویشن میں اللہ کے رسول نے نکاح کیے۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو آپ کا نکاح ہوا، اور نکاح کرنے کے بعد کیسی زندگی حضرت عائشہ کے ساتھ گزاری ہے میرے بھائیوں، یہ صرف بیانوں میں سننے کے لیے نہیں ہے، اپنی پرسنل لائف میں آزمانے کی ضرورت ہے۔ میں ایک دو واقعات آپ کو بتاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور کے نکاح میں ہوں، مدینہ کا ماحول ہے، میں ابھی بچی ہوں، مدینہ کے اندر کچھ حبشی اپنا کھیل کرتب دکھاتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے یہاں مداری آتے ہیں، مداری کھیل دکھاتے ہیں، اسی طریقے سے مدینہ کی گلیوں میں کچھ حبشی کھیل تماشا دکھاتے تھے۔ مجھے وہ کھیل تماشا دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی ٹھڈی رکھتی تھی ادھر،
اپنی ٹھڈی اللہ کے رسول کے کندھے پر رکھتی تھی اور پورا کا پورا کھیل دیکھتی تھی. اللہ کے رسول پوچھتے تھے کہ عائشہ تمہارا پیٹ بھر گیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی مجھے اور دیکھنا ہے. قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور کھڑے رہتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب تک میرا پیٹ نہیں بھرتا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ کسی پیالے سے پانی نوش فرما رہی. حضور نے فرمایا عائشہ رکو مجھے بھی پانی پینا. پھر اس کے بعد جب پیالہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ میں لیا تو ہاتھ میں لینے کے بعد حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ تم نے اس پیالے میں پانی کہاں سے پیا؟ حضرت عائشہ نے جب جگہ بتائی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا، حضور نے وہ حصہ اپنے ہونٹ سے لگایا اور وہیں سے پانی پیا. میرے بھائی یہ کیوں کیا؟ دل رکھنے کے لیے، آپس کی مودت اور محبت کے لیے. یہ مودت اور محبت بھی اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے، بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کی، آپس میں جوڑے بنائے، اور اتنا ہی نہیں ان کے درمیان مودت اور محبت اور ٹیوننگ، جس کو انگریزی میں ٹیوننگ کہا جاتا ہے، وہ مودت اور محبت اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کی. تو قرآن کریم ہمیں کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر آپس میں تم ایک دوسروں سے سوال کرتے ہو، اور جس اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا ہے اس صلہ رحمی کو بچانے کے لیے اس اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اللہ تمہارے ہر کام کے اوپر نگہبان ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے جو کام ہم کر رہے ہیں میرے بھائی. لہذا نکاح صرف جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں. نکاح کے بعد کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزارنا، اسی کا نام اصل زندگی ہے. اور نکاح زندگی میں اس کی حیثیت کتنی بڑی ہے میرے بھائی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنے کے بعد انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. نکاح کرنے کے بعد انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. یعنی اب تک ہم ادھورے ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. ایمان تو تھا لیکن ایمان کی تکمیل نہیں تھی. ایمان کو مکمل کیا تو کہتے ہیں نکاح کے بعد ایمان مکمل ہوتا ہے. پھر اس نکاح کو اخیر تک بچانا ہے میرے بھائیوں، جس کو ہم لائف پارٹنر کہتے ہیں. زندگی گزارنے میں اس عورت کا ہمارے ساتھ ایک حصہ ہے، جس کی مثال سائیکل اور گاڑی کے دو پہیوں کے ساتھ دی جاتی ہے. سائیکل کے دو پہیوں میں اگر کسی ایک پہیے میں، ایک چکے میں اگر خرابی آ جائے تو سائیکل آگے تک چلے گی نہیں، چاہے وہ اگلا پہیا ہو یا پچھلا پہیا ہو. دونوں کے دونوں پہیوں کا برابر ہونا ضروری ہے، تب جا کے آپ اپنی سائیکل کے اوپر سواری کر سکتے ہو اور اس کو آگے تک لے جا سکتے ہیں. تو میاں بیوی ایک الگ الگ ماحول سے آئے ہیں، دونوں کا مزاج الگ ہے. مزاج میں ایک طریقے کی امتیازیت ہے، الگ پن ہے، لیکن اسی کو شیئر کرنا ہے، اسی کو ساتھ میں ایک دوسرے کو برداشت کر کے زندگی گزارنا ہے. اسی کا نام ہے نکاح. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے دتک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جن کا نام ہے، ایک ہی صحابی کا نام قرآن میں ہے میرے بھائیوں، اس کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام قرآن میں نہیں. 22ویں پارے میں زید منہا وطرن زوجنا کہا. وہ حضرت زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. ان کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا تھا، لیکن بعد میں مزاج جمع نہیں. تو حضرت زینب نے آ کے اللہ کے رسول سے شکایت کی، یا رسول اللہ میں زید کے ساتھ نکاح میں رہنا نہیں چاہتی. حضور نے فرمایا کیوں؟ زید تو تمہارے پیچھے پیچھے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں. ارے تم بازار میں جاتی ہو تو زید تمہارے پیچھے آتے ہیں. کہا یا رسول اللہ میرا مزاج ان کے ساتھ سیٹ نہیں ہو رہا. حضور نے فرمایا زید اچھے آدمی ہیں، اگر تم ان کے ساتھ رہنا چاہو. تو کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں پوری زندگی ان کے ساتھ نکال دوں گی، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو زید کے ساتھ میری زندگی آگے نہیں چلے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کوئی بات نہیں ہے، آپس میں تم پیار محبت کے ساتھ کھلا کر لو.
چنانچہ دونوں کے درمیان دوری ہو گئی، طلاق ہو گیا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زینب اکیلی پڑ گئی۔ حضور نے ان کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کے رسول اندر سے ڈر رہے تھے کہ مدینہ والے آپس میں باتیں کریں گے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی بہو کے ساتھ نکاح کیا، حالانکہ خود کا بیٹا نہیں ہے، منہ بولا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22ویں پارے کی یہ آیتیں اتاری، زید منہا وطرن زوجناکہا لکیلا، یہ پوری کی پوری آیتیں اللہ نے اس وقت اتاری اور کہا کہ محمد یاد رکھیے زید آپ کا خود کا بیٹا نہیں ہے، وہ لے بالغ دتک آپ کا بیٹا ہے، وہ خود کے بیٹے والے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے، لہذا اگر آپ زینب کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر لو، دنیا والوں کی باتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس قصے میں اللہ کے رسول نے حضرت زینب اور حضرت زید دونوں کو مزاج آپس میں ملانے کی بات کہی میرے بھائی۔ تو ہمیں بھی مختلف مزاج سے آیا ہوا مرد اور مختلف مزاج سے آئی ہوئی عورت دونوں کو آپس میں ملانا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت تمہارا اپنا لباس ہے، تم عورت کے لیے لباس ہو۔ انسان تھوڑی دیر سوچے، گھر میں کمرے میں اگر وہ اکیلا ہو، اگر پورے بدن سے اگر وہ کپڑے اتار دے اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے تب بھی وہ گل محسوس کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی وہ ننگا دیکھے۔ کپڑا انسانی ضرورت کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، تو اسی کو مثال دے کر اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت تمہارا لباس ہے اور تم عورت کے لیے لباس ہو۔ کتنی بڑی مثال اور اگزامپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے میرے بھائی۔ لباس سے تشبیہ دی، لباس سے اگزامپل دے کر سمجھایا، تاکہ اگر ایک دوسروں میں عیوب ہو تو کپڑا جیسے بدن کے عیوب کو ڈھانپنے کا کام کرتا ہے، میاں بیوی میں اگر ایک دوسروں میں عیوب ہو تو وہ ایک دوسروں سے ڈھانپ دو۔ پھر دوسرا اہم اور ضروری کام یہ ہوتا ہے، کسی کی لڑکی کو بہو بنا کر جب اپنے گھر میں لاؤ تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچو، ہم تو اپنے گھر میں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہمارے رشتہ دار تو ہمارے قرب و جوار میں، ہم کسی کو چھوڑ کے نہیں آئے ہیں، وہ اپنا پورا خاندان چھوڑ کے آئی۔ اس نے اپنے باپ کی شفقت کو چھوڑا، ماں کی محبت کو چھوڑا، ماں کی ممتا کو چھوڑا، بھائی کی شفقت کو چھوڑا، اور نہ معلوم اپنے گھر میں وہ کتنی ناز و نخروں کے ساتھ رہتی ہوگی، وہ تمام چیزیں چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئی، آپ کو شوہر مانا، آپ کے ابا کو اپنا والد مانا، آپ کی ماں کو اپنی ماں مانا، آپ کے رشتہ دار کو اس نے اپنا رشتہ دار سمجھ لیا۔ اس کے بعد وہ عورت کس چیز کی بھوکی ہے؟ وہ صرف محبت کے 2 جملوں کی بھوکی ہوتی ہے، پیار کے 2 جملوں کی بھوکی ہوتی ہے۔ گھر میں آئی ہوئی عورت کو میرے بھائیوں عزت دینا شروع کرو، پیار اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ اور سلوک کرو، پھر دیکھو آپ کی زندگی جنت نما بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ ہمارے علاقے پالنپور میں اصلاح معاشرہ چلتا ہے۔ اصلاح معاشرہ میں نکاح اور طلاق کے مسئلے آتے ہیں۔ کتنی لڑکیاں اپنے سسرال سے ناراض ہو کے اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، جب ان کے گھر والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو زیادہ تر مسائل میں 100 اگر مسئلے ہیں تو 100 مسئلوں میں سے 99 مسائل میں میاں بیوی میں آپس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، گھر والوں کی پرابلم کی وجہ سے وہ عورت چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے ناراض ہو کے اپنی ماں کے گھر جا کے بیٹھ گئی۔ ارے میرے بھائی اگر کوئی بات بن جائے، 2 جملہ اگر منانے کے لیے بولنا پڑے تو مان لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو فرماتے تھے، عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، مجھے اس وقت بھی پتا چل جاتا ہے جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیسے پتا چلتا ہے؟ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول بتائیے تو صحیح آپ کو پتا کیسے چلتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب، اور جب ناراض ہوتی ہو تو اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی ہو، ڈائریکٹ تم رب العالمین کہتی ہو، یا اللہ کہہ کر بات کرتی ہو، لیکن جب بات آتی ہے تو محمد کہہ کر بات کرتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اتنے مزاج کا بھی خیال رکھتے تھے، اتنے مزاج کا کہ کب وہ خوش ہے کب وہ ناراض۔
کیونکہ میرے بھائی ہماری لائف پارٹنر ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اخیر تک زندگی کو لے کر جانا ہے جب تک اللہ نے مقدر کیا ہے. تو ضروری ہے کہ ایک دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالے، ایک دوسرے کو لیٹ گو کریں، اونچ نیچ اور اسی طریقے سے دھوپ چھاؤ خوشی غم ہر موقع پر ہوتی ہے. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے انہی تمام چیزوں کو سائڈ کرتا ہوا آگے گزر جاتا ہے. لہذا میرے بھائیوں اپنے نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو درست بناؤ، نکاح کو برکتوں والا بناؤ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا نکاح اور ہماری پوری کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اگر ہوئی تو جنت نما بن جائے گی، اور آپ کو آپ کے گھر کے اندر ایک طرح کی جنت محسوس ہوگی. ورنہ اگر ان احکام سے ہٹ کر اگر زندگی گزاری تو میرے بھائیوں گھر میں زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا. اسی لیے اسی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی رضا کے خاطر تمام چیزیں برداشت کر جائے. پھر یہ کہ کہا جاتا ہے کہ عورت ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، آپ کے نکاح میں آئی 20 سال 22 سال کی عمر میں، اور اس وقت اگر آپ یہ کوشش کرتے ہو کہ میں اسے درست کر لوں، اگر درست کرنا ہوتا تو جب وہ چھوٹا سا پودا تھی اس وقت اگر درست کر لیتے تو شاید وہ درست ہو جاتی. اب تو وہ ایک درخت بن چکی ہے، اور وہ بھی ٹیڑھا درخت، اگر اس کو درست کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ سورۃ النساء کی تلاوت اپنے گھروں میں ہونی چاہیے. چنانچہ جہاں پر طلاق کی بات آتی ہے تو دیکھیے اللہ نے کیسے فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، پورا طریقہ بتایا. اگر ٹیوننگ نہیں جمتی ہے آپس میں تو کیسے اس کو الگ کرنا ہے وہ پورا طریقہ بتایا. ایک ساتھ ایک زبان میں 3 طلاق بول دینا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں. ہم ان اسلامی طریقوں سے دور ہوئے تب جا کے ہمارے خلاف اس طرح کے 3 طلاق کے قوانین پاس ہوئے. ہمیں ضرورت ہی کیا ہے ان سب چیزوں کی؟ ہمارا طریقہ تو دیکھیے اسلام کا طریقہ کیا ہے. اسلام نے 99% اس بات کی تعلیم دی کہ آپس میں ایک دوسروں کو ملا کر زندگی گزارو. اس کے باوجود 1% اگر نہیں ہوتا ہے تو الگ ہونے کا طریقہ بتایا. الگ ہونے کا طریقہ کیا بتایا؟ الگ ہونے کا طریقہ بتایا کہ پہلے اگر ہو سکتا ہے تو بستر الگ کر دو، ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان ٹیوننگ جم جائے. اگر اس کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے تو کمرہ الگ کر دو. اس کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے تو لڑکا لڑکی کے خاندان والے آپس میں مل کر بیٹھے، جن باتوں کی وجہ سے جدائی ہو رہی ہے اس پر ڈسکس کرے. اگر ہو سکتا ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے، نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اخیر میں آخری درجے کا جس کو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا ابغض المباحات عند اللہ الطلاق. جو چیزیں جائز ہیں، مباح ہیں، جائز چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند، جائز ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے، ان میں سے طلاق ہے. ابغض المباحات عند اللہ الطلاق. اللہ ہم میں سے کسی بھی آدمی کو طلاق جیسی چیز تک نہ پہنچائے. خاندان برباد ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ماں اور باپ کے بغیر ہو جاتے ہیں. اخیر میں اللہ نے فرمایا طلاق اخیر میں 1% کے طور پر آتا ہے، اور وہ بھی اس میں بھی 2 طریقے بتائے. ایام حیض جب عورت کے ہوں تو اس وقت طلاق مت دو، پاکی کے ایام میں طلاق دو، اچھے طریقے سے دو. اور ایک طلاق طلاق رجعی دو، تاکہ اگر ایک طلاق کے بعد تمہیں کبھی احساس ہو جائے کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو تمہارے لیے دروازہ بند نہ ہو. تم اگر چاہو تو پیار محبت سے 2 جملے بھی بول دو، عورت خود بخود نکاح میں واپس آ جائے گی، خود بخود آ جائے گی. کسی قاضی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ محبت سے آپ کی پکڑ لیا خود بخود نکاح میں واپس آ جائے گی. ایک طلاق رجعی دو، بس ایک طلاق رجعی. اور اگر ٹیوننگ نہیں جمی 1 مہینے کے بعد اگر ایسا احساس ہوا تو وہ خود بخود نکاح میں چلی جائے گی آپ سے. لہذا میرے بھائیوں یہ اسلامی طریقے ہیں، ان کے مسائل اپنے علماء کرام سے معلوم کرو. اپنے گھروں کے اندر مسجدوں میں سورۃ النساء کی تلاوت کرواؤ. سورۃ النور 18ویں پارے سورۃ النور کی تلاوت اپنی مسجدوں کے اندر کرواؤ، جس میں عورتوں کے حجاب اور پردے وغیرہ کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. ان تمام چیزوں کی تعلیم اگر ہمارے گھروں میں ہوگی تو انشاءاللہ ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نما بنا دیں گے، ورنہ اجیرن ہو جائے گی اور دوزخ نما زندگی بن جائے گی.
پھر رہنا بھی کتنا ہے دنیا میں میرے بھائی. ہر ایک کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں مقدر ہے. یہ دنیا نہیں بنائی تھی، اس سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا تھا، جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے نون والقلم وما یسطرون. اس قلم کی قسم جس سے وہ لوگ لکھتے ہیں، وہ قلم نے ہم سب کی تقدیر کو بہت پہلے لکھ دیا تھا. کتنا دنیا میں رہنا، اور جو بھی ہوگا سب یہیں پر چھوڑ کے جانا ہے. لہٰذا جتنا رہنا ہے اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارے، ورنہ جو ہے وہ سب یہاں پڑا رہ جائے گا. جس کو کسی شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، تک حرص و حوث کی چھوڑ میاں، مت دیس بدے سے پھرے مارا، قصاد اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا دیر شتر، کیا کوئی پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا گنجارا. جب ملک الموت آئیں گے، لاد چلے گا تو سب ٹھاٹ یہیں کا یہیں رہ جائے گا. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگی کو اسلامی معاشرے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عورتوں کے حقوق سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.